آپ نے پہلے چلو صفحہ 322 سورۃ النور آیت نمبر 47 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر وَأَطَعْنَا اور ہم نے فرما برداری کا دعویٰ کیا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد بھی ایک جماعت پھر گئی وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ تو ان میں ایک جماعت منہ پھیرنے والی ہوتی ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر ان کے لیے حق ان کے پلڑے میں آ رہا ہو یاتوا الیہ مذعنین تو یہ فرما بردار ہو کر بھاگے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی پھر بھی ان کا ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں پھر ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر لیتی ہے اور اگر ان کے پلڑے میں ان کے دعوے کے مطابق حق آ رہا ہو تو یہ فرما بردار ہو کر بھاگے آتے ہیں۔ منافقین کا طرز عمل قرآن پاک نے ذکر فرمایا شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا شاید آپ کو یاد ہو اللہ نور السماوات والارض مومن اور مومن کا دل کتنا روشن اور منور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دو بڑی اہم مثالیں پیش کی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء یا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج یہ کافروں کا تذکرہ ہے پہلے ایمان والوں کا پھر کافروں کا اور اس کے بعد توحید کے دلائل دو پھر اللہ منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تین ہی گروہ ہیں اور قرآن پاک کا آغاز بھی انہی تین گروہوں سے اللہ نے کیا
کہ ایک کلیئر دل و زبان سے مومن ہیں، ان کا دل بھی مومن اور ان کی زبان بھی مومن۔ مومن کا معنی ایمان، زبان پر بھی ایمان، دل پر بھی ایمان، دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور کافر جو اوپر سے بھی انکاری اور دل سے بھی انکاری، اور منافق وہ ہیں جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں یقولون آمنا باللہ وبالرسول، زبانی دعوے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم مانتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ ایسی بات کرے کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو بندہ بڑا پریس ہو جاتا ہے، بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، یہ بندہ اچھا ہے۔ کوئی دعویٰ کر لے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، تو بندہ تو مطمئن ہو جاتا ہے مدینے کی ریاست بنے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن پھر اگر بندے کا دعویٰ اس کے یعنی اس کا عمل اس کے خلاف ہو، تو پھر وہ بات بندے کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ یہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز پڑھتا نہیں۔ زبان سے ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے بعد بندے کا عمل اپنی مرضی کے مطابق ہو، پھر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کو رسول ماننے کا، اللہ کو ماننا اور اس کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا جو بھی حکم آئے، میرا سر ان کے سامنے فرما برداری کے ساتھ جھک جائے گا۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ لیکن جو اس میں درنگی کرے وہی منافق ہے۔ مومن کا معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے جب اللہ اور قرآن پاک نے اسی سورہ نور میں تھوڑا سا آگے چل کر ذکر کیا کہ مومن وہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومن وہ ہے کہ جن کو رب رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، بس اب ہم ان کے سامنے فرما برداری کے ساتھ جھک گئے۔ اور آسمان سے آواز آتی ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو رب رسول کی بات مانے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن یہ تو درنگی ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، جب اس سے پوچھا جائے کہ سناؤ نماز نہیں آتی، وہ کیسا مسلمان؟ جب اس کی زبان دیکھی جائے وعدے کے متعلق، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا جو زبان کا جھوٹا ہے وہ مسلمان نہیں، جو وعدے کا پکا نہیں وہ مسلمان نہیں، جو زبان گندی استعمال کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں، جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان مومن کی نشانی ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے، امانت کا لحاظ رکھتا ہے اور زبان کا جائز استعمال کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے تینوں۔ اس لیے فرمایا کہ منافق زبان سے کچھ کہتا ہے، اور اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہی تو مومن ہے، کہ اس کا دعویٰ تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں،
جب رب رسول کا حکم نماز کے لیے آیا تو اس نے اگر مانا تو وہ مومن ہے، اگر اس نے انکار کیا یا کاہلی کی، جیسے منافقوں کا تذکرہ اللہ نے 6 سپارے کے اینڈ پہ کیا کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں کانوں کسالہ، بڑے ڈھیلے سستی سے مارے، پڑھ لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب اینڈ ہوتا ہے وقت نماز کا ختم ہونے کے قریب، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کبا زمین پر ٹھونگے مارتا ہے، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک ذکر کرتا ہے، یہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالرسول، ان کا سورہ منافقون آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا کہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں رب ہو کے گواہی دیتا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ زبان سے کہنا کافی نہیں، عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، جب اس لیے کہ جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو تو پھر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کوئی بھی سنایا جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، تو مومن کی شان ہے اس میں چونکہ چلا کرے کہ یہ جرابیں پتلی ہیں تو 40 قدم چلنے سے جو پھٹے تو اس پر مسئلہ نہیں ہوتا، ایسی ویسی باتیں نہ کرے۔ جب نبی پاک نے جناب مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مسح کیا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 18 صحابی کہتے ہیں کہ ایک ہی صحابی کافی ہے، نبی پاک کا ایک ہی فرمان کافی ہے۔ جامع ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، دیگر کتب حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے جراب پر مسح کیا ہے، تو پھر اس میں طویلے کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر چونکہ جنازے کرنے کی کیا ضرورت؟ آقا کا فرمان آ جائے وہ کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک جب نماز میں آمین کہتے، صحابہ کہتے ہیں آپ بلند آواز سے آمین کہتے، وَإِنَّ فِي الْمَسْجِدِ، یہ بخاری شریف میں ہے، إِنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَجَّةً، مسجد گونج پڑتی، مسجد میں گونج پیدا ہوتی، آمین کی گونج ہوتی، اب یہ کہنا جرم بن جاتا ہے۔ حدیث حکم خداوندی اور حکم مصطفیٰ کو آج لوگ مذاق سمجھ کے اڑاتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ، اور اسی سورت کے اینڈ پہ دیکھیں، یہ سورہ نور کے اینڈ پہ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ہمارے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب ہمارا حکم آ جائے، ہمارے رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا جامع ترمذی میں کہ گھر میں بندہ سفر سے آئے تو سیدھا گھر میں نہ آئے، سفر سے آئے تو سیدھا گھر میں نہ آئے، بلکہ پہلے اللہ کے گھر میں آئے، نفل پڑھے، پھر اس کے بعد 2 شکرانے کے نفل پڑھے، پھر اللہ کے گھر میں آئے۔ حدیث میں آپ نے وضاحت کر دیا، میں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس وقت سفر لمبے تھے، آپ نے فرمایا انتظار ہوتا ہے، اب تو موبائل کا دور ہے، کال کر دیتے ہیں 5 منٹ بعد آ رہا ہوں، دروازہ کھول دینا، تو اس وقت ایسے نہیں تھا، 6 مہینے کے بعد آنا، تو آپ نے فرمایا جب آئے نا بندہ سیدھا گھر میں نہ آئے، اللہ کے گھر میں آئے، شکرانے کے نفل پڑھے، گھر والوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ ہمارا کسی کا باپ، کسی کا خامد مسجد میں آ چکا ہے۔ محبوب نے فرمایا تاکہ بیوی خامد کے لیے تیار ہو جائے، ایسی حالت میں نہ ہو کہ خامد کو نفرت ہو جائے، وہ تیار ہو جائے تاکہ اس کے دل میں کوئی نفرت پیدا نہ ہو۔ ایک بندے نے کہا اس میں کیا حرج ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بھی سیدھا نہیں آ سکتا؟
اپنے گھر میں بھی سیدھا نہیں آ سکتا. لو جی اس میں بھی اس نے اس بات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا اور سیدھا گھر آ گیا. حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے گھر میں آیا ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھا, کہنے لگا کہ میں اپنا سر چھپا رہا ہوں, مجھے چھپانے کو جگہ نہیں ملتی, میری بیوی کے ساتھ غیر مرد لیٹا ہوا ہے. اور قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ رسول کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہے اللہ ان کو کوئی ایسا برا منظر دکھائے گا جو ان کے دیکھنے والا نہیں. تم ایسے معمولی نہ سمجھو نبی پاک اور اللہ کے فیصلوں کو, اس کو اپنے لیے حرف آخر سمجھو. اور یہ منافق وہ لوگ ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق یا فائدہ ہمارے پلڑے میں آ رہا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم رب رسول کو مانتے ہیں. مال غنیمت میں حصہ ہے, کہتے ہیں جی ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی حصہ دو, ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا, ہم بھی ایسے ویسے ہیں. اور جب کہ جنگ کے لیے جاؤ کہتے ہیں ہم سے تو ہمیں تو لڑنا نہیں آتا, ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے, ہم تو کبھی گئے نہیں, ہمیں تو میدان جنگ میں اترنا نہیں آتا. مال غنیمت کھانے کے لیے تیار ہے لیکن خون دینے کے لیے تیار نہیں. یہی قرآن نے کہا مومن کی نشانی ہے, رب رسول کے فیصلوں کو ماننے والے ہیں. جیسے بھی اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق مسالے قاری صاحب